السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، میں طاہرہ رباب آپ کی خدمت میں اپنے گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں، اور ان کے لیے خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع میسر کیا تاکہ ہم ایک تدبر کے جہان میں اتر کر پروردگار عالم کی اس حکم کی اطاعت کر سکے، اس کے تابع دار ہو سکے جس کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے ہم کو کائنات میں پیدا کیا، جس کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے ہم کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنی ذات کا وہ شعور لے سکے، جس کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے پوری کائنات میں ایک علم، بصیرت اور اس پر تاکید، تدبر اور فکر کی فرمائی، تاکہ ہم اپنے اس تدبر کے جہان سے اس منزل کو پہنچ سکے، وہاں تک اپنے آپ کو پہنچا سکے جہاں سے میرے پروردگار عالم نے چاہا کہ میں ریسرچ کروں، تحقیق کروں اور آگے بڑھوں، تاکہ میں اپنے خدائے بزرگ و برتر کو پا سکوں، تاکہ میں اپنی ذات کی یہاں پہ دنیا میں موجود ہونے کی جو اصل وجہ ہے اس کو جان سکوں۔ کائنات میں اتنے راز ہیں اور اتنے سلسلے پروردگار عالم نے رواں رکھے ہوئے ہیں، جن کا ہمیں ایک جگہ پہ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں یا جس گھر میں ہم اترتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، وہاں سے اتنا وسیع علم تو فوری ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن یہی تو میرے خدا کی دراصل ہمارے لیے وہ منزل خلقت کا سلسلہ ہے جسے جانتے ہوئے ہم اپنے مقام پر پہنچ سکیں۔ میں دو تین پچھلی نشستوں سے آپ کے حضور میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پروردگار عالم نے پورا نظام جو سسٹم بنایا ہے، یونیورس کا سسٹم، صرف زمین کا نہیں بلکہ پورے یونیورس کا جو نظام بنایا گیا ہے، جو سسٹم بنایا گیا ہے، وہ پروردگار عالم نے میتھمیٹکس سے بنایا ہے، ریاضی سے بنا ہے۔ ساری کائنات کا سلسلہ ریاضی سے بنا ہے۔ یہ میتھمیٹک جس سے کہ یونیورس کا نظام چلتا ہے، اس کو وہ فرماتا بھی ہے کہ سب اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں، سب اپنے سلسلے میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور وہ اپنی اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے انہیں خلق کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، خالق ہے خدا کی ذات اور ہم خلق ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اس سلسلہ زندگی کو سمجھا نہیں تو یقین کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، ہم نے اپنے نظام کو خود خراب کیا، ہم نے اپنی پوری کی پوری زندگی کی حقیقت کو خود ہی میڈیا بیٹ کر دیا، جبکہ وہ بتا رہا ہے ہمارا خدا کہ اے بندے، تجھے میری ذات تک پہنچنے کے لیے تحقیق کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، تدبر کرنا ہے، تاکہ تم اس چیز کو جان سکے، پہچان سکے جس کے لیے میں نے تجھے خلق فرمایا۔ خلقت انسان خدائے بزرگ و برتر کا بہت بڑا معجزہ ہے، احسن الخالقین ہے انسان، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین مخلوق بنایا ہے، اور میں نے ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کر، جس سے کہ تمہیں کائنات میں وہ شعور ملنا ہے جس سے کہ تم اپنے خدا کی ذات کو ہی نہیں بلکہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اسی پہ ہماری گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو کو سنتے ہوئے میرے بہت ہی قریبی اور عزیزی جو کچھ ایسے دوست، میں اس لیے انہیں کہوں گی کیونکہ اس راہ میں چلنے کے لیے آپ کو وہ دوست چاہیے جو آپ کی اس بات کو سمجھتے ہیں، جو آپ کے اس سلسلے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن کی خود اپنی ہی یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ ہم حقیقت تک پہنچے، ہم حقیقت کو جان سکیں، ہم حقیقت کو پہچان سکیں، اور جس دن ہم حقیقت کو جان گئے، پہچان گئے، سمجھ گئے، یقین کیجئے کہ آپ نے منزل پا لی، آپ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تک پہنچانے کے لیے خدائے بزرگ برتر نے آپ کو خلق فرمایا۔ اور جب آپ اپنے اس مقام تک پہنچ گئے تو پھر یہ زندگی کے راستے کی جتنی بھی مشکلیں ہیں، یہ آپ کی ساری
آپ کے لیے مشکل نہیں بلکہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے، ایک خوبصورت نظام ہے آپ کی زندگی کا، جیسے کہ وہ بار بار فرماتا بھی ہے آپ کی کتاب میں، اے لوگوں، دیکھیں نا آپ، دیکھیے جیسے کہ وہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم عقل کرو، فکر کرو، سمجھو، سوچو، اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالو جس میں تحقیق ہے، تدبر ہے، فکر ہے۔ آج جس سلسلے سے میں یہ بات آگے کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ سلسلہ ہے۔ کسی نے کبھی کہا تھا کہ پروردگار عالم کی باتیں تو سب لوگ کرتے رہتے ہیں، اور جب کبھی کوئی بحث سلسلہ ذات کبریا کی پہچان کے لیے آتا ہے تو لوگ اس کو بھی سوچتے ہیں، اس پر بھی بیٹھ کر گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو رات بھر بھی آپ اس میں گفتگو کرتے رہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت کیسے گزر گیا، ہم نے کیا بات کرنی تھی اور ہم کہاں پہنچے۔ جتنا آپ تحقیق میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد کھانا پینا، بھاگنا دوڑنا، بچے پالنا، گھر چلانا ہی نہیں، بلکہ سب کچھ قربان کر کے اور اس کی ذات کا تصور دینا، اس کی ذات کے لیے سب کچھ ختم کر دینا، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب اربعین ہوتا ہے، یعنی کہ چہلموں کی کے دن آتے ہیں، تو لوگ کربلا میں اتنے شامل ہوتے ہیں، اتنی ملینوں کے حساب سے وہ مخلوق ہوتی ہے وہاں پہ، کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسے پورے آ گئے وہاں پہ۔ یہ لوگ اس زمین پر اتنی مخلوق خدا، یہ کیسے اتر گئی، یہ کیسے اتر کے اپنے جو دن رات کے وہ پیدل چلتے ہوئے اس محبت میں، اس حقیقت میں آگے بڑھتے ہیں جس کے لیے ان کو وہ واقعات جو کربلا میں ہوئے وہ سن سن کر، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ عقیدت اور محبت میں اربعین پہ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور ہم بھی اس مقام کو دیکھیں گے، ہم بھی اس مقام پر اپنے آپ کو پائیں گے جہاں پر اتنے سال پہلے آج ہمیں رسول اللہ سے ان کے آئے ہوئے 1440 سال ہو رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ 61 ہجری کا سانحہ ہے، اور 61 ہجری جب ہماری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس زندگی میں یہ سلسلہ ہم کو ملتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو اس سلسلے میں لا کر آگے بڑھانا واجب سمجھنا ہے ہم کو، اور ہمارے لیے اصل وہی ہے جو خدا نے ہم کو بتایا، جو میرے خدا نے بتایا ہے کہ دیکھ وہ میرے لوگ جنہیں میرے کائنات میں اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس جہان کے نظام کو چلانے کے لیے سارا کچھ دیا، اور انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود جو اپنے خدا کی دین تھی اس کو اسی کے راستے میں قربان کر کے، اور نہیں دیکھا کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، یہ بات صرف ایک ہی خیال کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ حضرت انسان کے لیے ایک بہت بڑا سلسلہ ہے سمجھنے کے لیے۔ جو سمجھ جائے کہ تو، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ کا فقط رف اللہ ہے، پہچان اپنے نفس کو تاکہ تجھے تیرا خدا پہچان میں آ جائے۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں اس پہ کافی سر حاصل گفتگو کی ہے، پچھلی بیٹھک میں ہم نے، کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو اس زندگی میں اس راستے پر معین کرنا ہے، گامزن کرنا ہے جس کے لیے ہمیں زمین پر اتارا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس زندگی میں وقت نہیں ہے، آپ وہ سمجھ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، آئے کھایا پیا فارغ بیٹھے ٹی وی دیکھا، بس باتیں دیکھی، انہیں میں اپنی زندگی کو ہم نے کور کر لیا، اور ہم سمجھے کہ یہی زندگی ہے اور یہی ہمارا آنے کا مطلب و مقصد تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کے آنے کا بہت بڑا مقصد ہے، للہ اپنے اس مقصد کو تلاش کرنا ہے آپ کو۔ آئیے کہ مل کر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس منزل کو تلاش کریں جس کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا گیا، ہم اتارے گئے
ایک بہت بڑے مشن کے لیے، ایک بہت بڑے کام کے لیے مجھے یہ گفتگو کرتے ہوئے آج 3-4 ہفتے گزرے. اب جو منزل ہماری گفتگو کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھ سے اس کے بارے میں بات کی گئی، جنہوں نے سنا اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات بھی کی، تو سوال ایک یہ تھا کہ جب یہ اندھیرا، یہ ٹنل جس کو ہم بلیک ہول بھی کہتے ہیں، بڑی خوبصورت کہانی ہے، آپ کا سلسلہ ہے آگے بڑھنے کو. اگر آپ اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں، اور آپ کی ذات اتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے آپ کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک انجوائمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک خوبصورت سا لطف ہوتا ہے آپ کے حضور جس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے کیوں نہ ہم اس لطف کو سمجھیں جس کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا گیا. تو اب جب میں اس کے بارے میں سنتی ہوں یا ہم بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، چونکہ لوگوں کی بات آپ سے بیان کر رہی ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں جب اس بارے میں ہم سنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس آگے بتانے والا کوئی نہیں. دیکھیے، یہ ایک وہ صورت ہے جس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. جو لینے والے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ میری ہی اس گفتگو سے بہت کچھ حاصل کر کے اور اپنے راستے کو روشن کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اصل جو آپ کے پاس علم ہے، ایک ہے انفارمیشن، ایک ہے علم. جو اصل علم ہے وہ آپ کو خود بخود اپنی ذات کے اندر سے روشنی دکھاتا ہے. اس کی روشنی سے آپ اپنے راستے کو دیکھتے ہیں، اپنے انجام کو ناپتے ہیں، اور وہ اختیار آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اکثر، جس سے آپ کو یہ صرف بتایا جاتا ہے کہ اے بندے تو گمشدہ نہیں ہے، تو اب ایک ایسے سلسلے میں مقید ہے. اور مقید میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پابند ہو چکا ہے، اس میں آ چکا ہے، یعنی تو اس سلسلے میں موجود ہے. میں یہ کہوں مقید بھی نہیں، موجود ہے کہ جو اختیار رکھتا ہے. لہذا اب اس اختیار کو اے بندے تو نے چھوڑ کر صرف یہ دیکھنا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں کس چیز کو کامیاب کرنا ہے. میری زندگی، آپ کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم 100 سال جی لیں گے، 150 سال جی لیں گے، 200 سال جی لیں گے. اس سے زیادہ تو نہیں جیتے نا لوگ. وہ انبیاء جو جیتے تھے، جو گزر گئے، جیسے جناب نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی 2-2.5 ہزار سال جیا. 950 برس تو وہ اپنی تعلیم و تربیت میں ہی گزار گئے، لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ایک وحدہ لا شریک خدا موجود ہے، اس خدا کی طرف رجوع کرو، اس کو جانو، اس کو پہچانو، بلندیوں پہ دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، تمہیں ہر چیز میں سے عکس الہی کا نور نظر آتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے. میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا مجھے اس نور کو پانا ہے، اور وہی نور میری ذات کے اندر بھی رکھا گیا کہ میں نے جب آدم کا پتلا بنایا تو اذا نفخت من روحی، میں نے اس پہ اپنی روح کو داخل کیا. تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ روح پروردگار میرے بدن میں ہے. میں ایک روح رکھتا ہوں جس کو نکلنا ہے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ میری بتائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میری سوچی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے آپ کو فرمایا ہے، بتایا ہے کہ میں نے اس پتلے کو بنایا جس کا نام آدم ہے، اور اس میں اپنی روح کو داخل کیا. اب یہ باتیں خدا خود نہیں کر رہا، کیونکہ خدا کسی وجود میں پابند نہیں ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کے لیے آج کی گفتگو کا. وہ کسی مجموعے میں پابند نہیں ہے کہ جو اس طرح ہمارے طرح انسانوں کی طرح کوئی کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اور کرواتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اور آپ کو اس کو اچھی طرح اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اپنے دامن میں اس کو سمیٹ لینا ہے کہ میں تمہاری ذات کے اندر. ہم خدا نہیں ہوتے، لیکن خدا ہم ہوتا ہے. میں پھر سے عرض کرنا چاہوں گی، ہم خدا نہیں ہوتے لیکن خدا ہم
ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہے کامل. ہم اس لیے وہ خدا نہیں ہے. لیکن اذا نفخت من روحی اس نے کیا، میری ذات میں اپنے نور کو داخل کر کے، روح کو داخل کر کے مجھے چلنے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے کامل بولنے کے یہ جتنی بھی طاقت اس نے عطا فرمائی، یہ طاقت اور یہ قوت پروردگار عالم کی ہے. اور اسی قوت اور اسی ساری طاقت اور قوت کو میں نے اپنے خدا کے اذن سے لیا. اب کتنی بری بات ہے، آپ سوچئے کہ آپ کے پاس ایک امانت، ایک چیز دی گئی، آپ کو رکھا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ جب تک یہ تمہارے پاس ہے تم اس کی تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کا پتہ رکھو، اس کو جانو. یہ طاقت کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے ہے، اس کے ساتھ تمہارا کتنا جوڑ ہے، اس کے ساتھ تم نے کتنا چلنا ہے. جتنا بھی چلنا ہے وہی زندگی کو اسی کی تلاش میں اس مقام پر لے کر آؤ جہاں پر تحقیق و تدبر کے لیے اس نے آپ کو ہدایت کی فرمائی کہ میری ذات کا تصور، میری ذات کی تلاش، میری کائنات کے خوبصورت پہلوؤں کو اجاگر کرو. ایک ایک چیز کو میں نے تمہیں دے دی. میں نے تمہیں کتابوں میں ایک نہیں 4 کتابوں میں، یہودیزم ہے یا عیسائیزم ہے یا آپ کو مسلمان ہے، آپ کو میں نے جو راستہ دکھایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس پر چلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے مجھے پہچاننا ہے، اپنی ذات سے اس طاقت کو پہچاننا ہے جس کو خدا کہتے ہیں. خدا کی شناخت کے لیے آپ کو زمین پر اتارا گیا. میں نے یہ چاہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اذا قضا امری فانکم یقول له کن فیکون، میں نے ایک ارادے کو، ایک امر کو طے کیا اور اسے کہا ہو جا تو وہ ہوا. اب یہ نہیں کہ اس کا ہو جا اور اسی وقت ہو گیا، بلکہ فرماتا ہے میرا خدا کہ میں نے اس کو 6 دنوں میں بنایا اور آپ کو وہ 6 دن کے اندر ہر چیز میسر آ گئی. اب وہ کرنے والا اس نے اس کو نظام کو سیٹلڈ کیا ہے، بنایا ہے، اس کو ترتیب دی ہے، اس کو معجزے سے ہر چیز دوسرے کو بنا کے سمجھائی ہے، جس نے اس کو مکمل کیا ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کے حضور میں عرض کیا تھا. اب ہر چیز وہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے محور میں گردش کر رہی ہے. ہر اعضاء، ہر سلسلہ یونیورس کا پورا جو جتنا نظام ہے یونیورس ہے اس کو لے لیجئے، اور جو بھی آپ کا حصہ ہے، جو بھی آپ کا نظام ہے، اس سارے کو آپ مد نظر رکھیے، کیجئے، تو آپ کو ایک ایسی طاقت اپنی ذات کے اندر نظر آئے گی، معلوم ہوگی کہ جس کو آپ خود اپنے آپ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں ہوں، لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ جس نے اپنی ذات کو میرے اندر اتارا ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے اس نظام کی پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، تدبر اور فکر سے پہنچانے کے لیے میرے خدا نے مجھے ایک ایک چیز بتا کر راستہ بھی بتایا. اب وہ فرماتا ہے کہ پورا نظام یونیورس، پورا نظام یونیورس جو ہے وہ اپنے ایک سرکل میں گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، رواں ہے. کیسے رواں ہے؟ یہ چیز آپ کو اس نے تدبیر کے لیے، تدبر کے لیے، فکر کے لیے زمین پر اتار کر چھوڑ دیا. سب کچھ آپ کے سامنے، ایک ایک چیز، ایک ایک راستہ، ایک ایک منزل آپ کے سامنے. صرف اس پہ غور کر کے تلاش کرنا ہے. جتنا آپ اس پہ فکر کریں گے، جتنی آپ اس پہ توجہ دیں گے، اتنا ہی وہ کھلتا چلا جائے گا. لیکن حضرت انسان نے نہ انبیاء سے سیکھا، نہ اوصیاء سے سیکھا، نہ ولیوں سے سیکھا، نہ کسی بزرگ سے سیکھا، نہ کسی مقرب خدا سے سیکھا. ہر ایک کو سنا، واہ واہ کیا اور آگے بڑھ گئے، کیونکہ ہم نے اس حقیقت کو لیا ہی نہیں جو ہمارے لیے تھی، جو ہمیں دی گئی تھی، جس کے لیے ہمیں پابند فرمایا گیا تھا کہ میں نے تمہیں دے دیا، میں نے تمہیں بتا دیا، اب اس کو دیکھو، سمجھو اور اس پر تحقیق کرو. کائنات کے ہر پہلو میں سے وہ راز نکالو جس کو میں نے چھپا کے تمہارے لیے رکھا ہے. کائنات کے رازوں کو کھولنا،
یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مطلب ہے، اور کھولتے ہوئے اس خدا کی ذات کو ماننا کہ جس نے پوری کائنات کے ان رازوں کو چھپا کے رکھا اور ہمیں کتاب میں ایک ایک کی نشاندہی فرمائی، لیکن ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی جس طرف وہ ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ خصوصاً ہمارے تو مسلمانوں میں تو اور بھی زیادہ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ ہم کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کتاب کو صرف عربی میں پڑھا ہے جس کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتا، اور وہ ہزار ہار راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے، صبح سے رات تک ساری زندگی مولوی صاحب مسجد میں ہمیں قرآن کی آیتیں زبانی یاد کیا ہوا سنا دیتے ہیں، نہ ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے نہ انہیں خود پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا یا ان کے خدائے بزرگ و برتر نے کیا فرمایا۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو عربی پڑھتے رہیں، نہیں نہیں نہیں، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ ثواب کہتے کسے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ ثواب کیا ہے ہم نے اس کا کوئی بھی نشاندہی نہیں کی اپنے بارے میں معلوم کرنے کے، تاکہ مجھے کچھ علم حاصل ہو سکے اور میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں، وہ ہمت اور طاقت مجھے مل سکے جس سے میں پرواز کرتے ہوئے اس زمین کے حصے سے علیحدہ جا کر اس محور کو دیکھ سکوں۔ اگر وہاں تک بھی نہیں دیکھ سکا تو کم از کم ہر روز اپنی زندگی کے سلسلے میں ان چیزوں کو میں دیکھوں، ان روایتوں کو دیکھوں، ان رواجوں کو دیکھوں جو میرے خدا نے بنائے اس لیے ہے کہ میں اس سے اپنے خدا کو پہچانوں۔ اور جب آپ نے اپنے خدا کو پہچان لیا تو یقین کیجئے کہ تبھی آپ اس منزل کمال پر ہوں گے جہاں وہ کہتا ہے کہ ہاں آ جا اب اپنے خدا کی طرف کامیاب ہو کر، کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور تو نے اپنے اس سارے سلسلے کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دی۔ تو نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا میرے بندے، تو نے وہ چیز پہچان لی جس کے لیے میں نے تجھے زمین پر اتارا تھا۔ اب وہ سوال یہ تھا میرے سائل کا، سوال یا وہ اپنی فکر بتا رہے تھے، اور وہ بہت خوبصورت فکر انہوں نے اس میں سے نکالی۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس طرف راغب رکھتے ہیں انہی کو پھل ملتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ پورے کا پورا نظام شمسی، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے سامنے یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں اور ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اصل تک لے کر جا رہی ہیں۔ یہی وہ چیزیں جو ہمیں اپنی ذات کو پہچان کروا رہی ہیں۔ جتنا سمجھ میں آیا آیا، جو نہیں آیا تو ہم نے اس کو وہیں پہ کینسل کر دیا، رد کر دیا کہ نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس پہ تحقیق کرتے رہنا ہے، اور آپ کی وہ تحقیق اور تدبر آپ کو کمال تک پہنچائے گا۔ تو انہوں نے یہی پوچھا کہ یہ پھر بلیک ہول جو قدرت نے بتایا کہ میرا سارا سلسلہ اس روح، اس طاقت، اس نور سے چل رہا ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے، اور جو میرے بنائے ہوئے سلسلے سے چل رہا ہے اسی کی تحقیق کرو، اسی کا تدبر حاصل کرو۔ اس طرف اپنی روٹی کما کر کھانے اور بچوں کو پال لینے اور ان کو بس سکھا دیا تو کچھ تھوڑی بہت باتیں، باقی وہ خود بھی ہم مصروف اور تم بھی مصروف، ان کو اصل بتائیے، ان کو اصل کی شناخت کروائیے، خود بھی کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی کروائیے کہ نظام یونیورس کیسے چل رہا ہے، یہ گردش جو چل رہی ہے یہ کیسے چل رہی ہے، یہ کون سا بلیک ہول ہے کہ جس میں سے گزر کر زندگی خاموش ہو جاتی ہے، جہاں وقت اپنا سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ گردش کا وہ جو سلسلہ ہے اس بلیک ہول میں نہیں ہے، وہاں وقت نہیں چل رہا ہوتا، آپ وہاں پر جو بھی چیز جاتی ہے وہ مستحکم ہو جاتی ہے۔ اس کے باہر آپ اگر نکل بھی جاتے ہیں، اس سے باہر وہاں وہی موجود رہتا ہے۔ جب آپ نکل جاتے ہیں باہر تو آپ کسی اور جہان میں چلے جاتے ہیں، وہ دوسرے جہان ہے آگے جہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے۔ اس نظام سے پروردگار عالم نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی گفتگو میں کہ اس نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو نظام دیا ہے اس کی تحقیق اور اس کا سلسلہ سارا انوار کی گردش سے چل رہا ہے، تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ انوار کی گردش کیسے چل رہی ہے، اور یہ کہاں سے کہاں تک چل رہی ہے، اور کیوں کر چل رہی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں جو علم حاصل کرنا ہے، مجھے وہ حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے۔
کیونکہ اگر میں نے یہ علم حاصل نہیں کیا، آپ نے یہ علم حاصل نہیں کیا، تو یقین کیجئے کہ آپ کو پھر بار بار آنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی اور میری، ہم سب کی زندگیوں کا اصل مطلب پروردگار عالم کی شناخت، پروردگار عالم کو کی پہچان ہے۔ جب تک ہم نے اپنے خدا کو نہیں سمجھا، جب تک ہم نے اپنے خدا کو نہیں جانا، یقین کیجئے کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ہم نے جو آج میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، آج میں نے اتنی شاعری بھی کر لی، آج میں نے فلاں جگہ پہ یہ تقریر بھی کر لی، میں نے فلاں کو یہ بھی بتا دیا، زندگی سکھانے کے طریقے یہ نہیں ہے۔ زندگی اس سے اسی طرح رہتی ہے۔ یہ تو ایک آپ کو پیغام ملتا ہے جس سے آپ کچھ کریشن کر رہے ہیں، کچھ آپ زندگی میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو جن کو آپ کو عطا کیا گیا، کیا آپ نے ان میں سے کہیں اس کی اصل کو بھی نکالا؟ آپ کو اصل کا کچھ علم ہو سکا؟ آپ کو اصل کا کچھ پتہ چل سکا کہ دراصل حقیقت ہے کیا؟ خدا کی ذات باری تعالیٰ جو مجھے پیدا کر رہا ہے کہ میری ذات کی شناخت میں نے یہ چاہنا میں پہچانا جاؤں، کیونکہ میں ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پر کتنی ہی دنیا چل رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی۔ وہ ختم ہونے والا تو ہے نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا، البتہ جب اس نے وہ ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح ایک وقت آئے گا تو وہ زمین کو اس کا نظام پھر بدل دے گا، اس کو وہاں ختم کرنا ہوگا اس نے، اور اس کے بعد ہم سب کو اپنے اپنے حساب سے اس نے اپنے سلسلے میں رائج کرنا ہے۔ یہ اس کے نظام ہے، یہ اس کے سلسلے، اس پر ہم کوئی اپنی بہت کمند نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیوں کر چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے، اور کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے اس پر کبھی تحقیق ہی نہیں کی، ہم نے اس پر کبھی توجہ ہی نہیں مبذول کی۔ تو اب وہ جو مقام ہے آپ کا بلیک ہول کا، اس میں سے جب رسالت کو نکل جاتے ہیں، وہاں پہ وقت رک جاتا ہے۔ جب رسول اللہ وہاں پہ ہے تو وقت رک گیا۔ اب انہوں نے اس کے بعد جا کر کہاں پہ کیا کیا، جتنا وقت گزارا، کتنا وقت گزارا، کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن معراج نصیب ہوئی اور آسمان کی باتیں بھی بتائی گئی، لیکن ہمیں وہ نہیں معلوم کہ اس کا کتنا وقت روکا گیا تھا، وہ اگلے نظام کا، کہ جس نے اس یونیورس کے رکنے کے وقت کے ساتھ ساتھ ایک پورے کا پورا نظام قائم کیا، رسول اللہ کو بتایا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں پہلے ہمیں خبر نہیں تھی، لیکن اب تحقیق کرنے پر پتہ چلا ہے، اور وہ بھی اپنی اس تحقیق تک ہے کہ بھئی بلیک ہول کے اندر مقام رک جاتا ہے۔ اب یہ کیسے رکتا ہے، اب یہ کیا سلسلہ ہے، اس کو ذات کبریا جانتی ہے، اس کو خدا کی ذات ہی جانتی ہے۔ ہمارا کام ریسرچ کرنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھ کر اس حقیقت کو جاننا ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا، کہ دیکھو، پہچانو، ڈھونڈو، نکالو، جانو، اور اس مقام میں ابدیت تک پہنچو جہاں پر میں تم کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہی خیال ہے کہ میں آیا بس ایسے ہی کھایا پیا مر گیا اور ختم ہو گئی میری زندگی؟ نہیں، آپ کی زندگی مسلسل رواں، مسلسل چل رہی ہے۔ آپ کو کیسے چلنا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے، کہ آپ کو اپنے مقام میں اس ہدایت تک کیسے پہنچنا ہے۔ مجھے اپنے خدا کو پہچاننا ہے۔ جب تک میں نے اپنے خدا کو نہیں جانا، جب تک میں نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا، جب تک میں نے اپنے خدا کے بارے میں کوئی بھی تحقیق نہیں کی، یقین کیجئے کہ میں نے زندگی کو برباد کیا، اور آپ نے بھی زندگی کو گنوا دیا۔ اپنی زندگی کو گنوائیے نہیں، حاصل کیجئے اس پروردگار عالم کے اس نظام کو پہچانیے، جو نظام آپ سے بار بار طلب کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، کیوں نہیں فکر کرتا، کیوں نہیں غور کرتا، کیوں نہیں تدبر کرتا؟ تجھے وسعت کائنات کا علم نہیں تو اس پہ ریسرچ کر، اس کو ڈھونڈ، اس کو تلاش کر، تاکہ تجھے ہر پہلو میں سے خدائے بزرگ و برتر کی آگہی نصیب ہوتی رہے، تجھے پروردگار عالم کا ہونا معلوم ہوتا رہے کہ میرا خدائے بزرگ و برتر کس قدر حقیقت سے موجود ہے ہر چیز میں۔
کتنی وسعت ہے، میں اور آگے بڑھوں، کتنا کمال ہے، میں اور آگے سے دیکھوں۔ تو یہ بلیک ہول آپ کو جو ایک ہول نظر آتا ہے کہ جس میں وقت رک گیا، جس میں وقت کی کوئی بھی روانی نہیں تھی بلکہ خاموش اور سٹل ہے، وہیں پہ ستارے اترتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسی میں غرق ہو کے ختم ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ نظام پروردگار عالم کا اتنا وسیع و عریض ہے کہ وہاں تک ہماری عقل اور فکر پہنچنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہم پہنچنے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو تحقیق میں ڈالیں گے، تب کہیں جا کر ہمیں پتا چلے گا کہ کون سا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے۔ کہاں کب رسول پاک نے جب معراج میں سفر کیا تو کیسے وہی پانی ہلتا رہا اور آپ تشریف لے کر بھی گئے اور واپس بھی آئے، لیکن مقام رک گیا ہوا تھا، اس کو کوئی جنبش نہیں، نظام رک گیا تھا، اس کو کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ نہ جانے زمانے کا رسول کتنا عرصہ وہاں رہے اور وہاں سے وہ سارے نظام کائنات کو انہوں نے وزٹ کیا اور جو چیزیں دیکھی وہ آ کر ہمیں بھی بتائیں، اور جس جس نے نظام کو سنبھال رکھا تھا اس کا بھی انہوں نے ہمیں پورے کا پورا پتہ بتایا کہ کون کہاں تھا، کیسے تھا، میں میں نے کیا کیا دیکھا اور میں نے کیا کیا سفر کیا اور کس کس جہان سے۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ ہمارا فکر کا نقطۂ نظر وہاں تک پہنچا ہی نہیں، ہم نے اپنے تدبر میں وہاں تک اپنے آپ کو لا کر کھڑا ہی نہیں کیا کہ ہم الیکٹرانک کو سمجھ سکتے اور اس یونیورس کی گردش کو سمجھ سکتے جو چلتی بھی ہے اور رکتی بھی ہے۔ پروردگار عالم کا یہ نظام معمولی نظام نہیں ہے، یہ چھوٹا سا نظام نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، یونیورس کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، پروردگار عالم کے سارے سلسلے کو جاننے کے لیے۔ دیکھیے، میں نے پچھلے بھی دو تین گفتگوؤں میں آپ کے حضور میں عرض کیا کہ کوئی صاحب ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ جو زمین ہے اسی میں دوزخ ہے، کیونکہ مجھے پتا چل گیا، کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ جب روح مرنے والی تھی اور جب روح نکلنے والی تھی اور انسان مرنے والا تھا، جب روح نکل جائے گی تو وہ مر جائے گا، تو اس وقت اس کو جب رکھا گیا ایک پیمانے پہ، تو وہ باہر اس کی روح نکلنے کے بعد 10 سے 12 گرام کا اس کو فرق پڑا۔ تو وہ پھر انہوں نے اپنی اس پوری ریسرچ کے بارے میں یہ تفصیل بتائی کہ بے شک پھر روح کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی جب، تو وہ اوپر کے حصے پر پرواز نہیں کر سکتی، اور پھر اگر اس کے پاس کمی ہے، اس نے اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال رکھا ہے کہ وہ نہیں اڑ سکتی، تو زمین کی گریویٹی اس کو کھینچ لیتی، یعنی یہ سب نور ہے، الیکٹرسٹی ہے۔ تو وہ زمین کے اندر اس مقام پر جہاں پر وہ سارے آگ اور اس کے ہیٹ کے بلاکس ہیں، ان میں وہ پھنس جاتی ہے اور رہتی ہے۔ اب وہ کب تک رہتی ہے یہ خدائے بزرگ برتر ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے کتنے اعمال کیسے کیے ہوئے ہیں کہ اس کو وہاں رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن اپنے ان اعمال سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور اس منزل کی طرف آگے بڑھیے جہاں پہ ہمیں خدائے بزرگ برتر روح کی مثال بتا رہا ہے کہ وہ روح جب لائٹ ہوتی ہے تو کس طرح وہ بلندیوں کی طرف بڑھے گی۔ آپ کے پاس نیک اعمال ہے، آپ کے پاس دوسرے انسان کی قدر و قیمت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یونیورس کا نظام چلانے والے نے کس طرح تدبر سے پورے نظام کو طے کیا ہے، کیسے اس کو بنایا ہے، اور کیسے مجھے اس نے مختلف کتابوں میں تاکید فرمائی کہ میں یہاں سے دیکھوں، یہاں سے پڑھوں، یہاں سے جانوں، اور اس میں تحقیق کرتے ہوئے اپنی ذات سے کتنی چیزیں دریافت کر لوں۔ آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، کئی ایسے زمانے گزرے ہیں کہ جن میں اتنی دنیا میں لوگوں نے گھر میں ہی کسی بچے نے، کسی خاتون نے، وہ اتنے وہ قوی بھی نہیں تھے، مردوں نے بھی، لیکن بچوں نے بھی، خواتین نے بھی کوئی ایسے عجیب و غریب سلسلے کر ڈالے کہ دنیا آج تک ان پر حیران ہو اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کر ڈالا، جبکہ ان کے یہ وہ اس میں ویژن میں نہیں تھا، ان کی بصیرت میں نہیں تھا کہ یہ یہاں اس کے اندر اتنے چھپے ہوئے ہیں معاملے۔
کیونکہ حکومتیں تو اپنے مطلب کے لیے، اپنے اس کے لیے کہ میرے پاس بس حکومت ہے اور اسی حکومت کو میں نے چلانا ہے، لہٰذا مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ جو خدا والے ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ اگر ختم نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں اپنے اس حساب و کتاب کو چلاتے ہوئے جی نہیں سکیں گے، ہم اپنا آپ نہیں چلا سکیں گے، ہم دنیا کی عیش و عشرت اور آرام اور سکون سمجھ رہے ہیں جن کو، وہ نہیں کر پائیں گے، حالانکہ وہ سکون کبھی بھی ان کو نہیں مل سکتا۔ اور آج بھی وہ جو سلسلہ تھا ان کو ناکامی کی طرف ہی لے کر گیا، کامیاب نہیں ہونے دی۔ کامیاب ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، نہ اس پہ غور و فکر کیا اور نہ اس کو جانا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی کوئی عمل بھی کر سکے لوگ کہ جس سے ان کو پتہ چلتا کہ میری زندگی کا مطلب و مقصد کیا ہے۔ اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ جنہوں نے خدا کے راستے کو مسدود کیا، اس کو بند کیا، اس کے جو لانے والے تھے، بتانے والے تھے، ان کی زندگی عذاب کر دی، ان کی زندگیوں کو مشکلات غلطہ کر دیا، اور ان کی زندگیوں کو اس قدر پابند کر دیا کہ وہ کچھ تو جیلوں میں ہی زندگی گزار گئے، اور کچھ اسی طرح سڑکوں پہ چلتے ہوئے جو جو پیغام دے سکتے تھے دیتے رہے، اور گھروں میں بند کر دیے گئے اور چھپا دیے گئے اور ان سے ملنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو جہاں یہ حالت ہو وہاں آپ کو اپنے خدا کی پہچان کہاں سے ملے؟ وہ آپ کو کیسے اس شناخت تک لے کر جائیں گے جس پر جا کر آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے تھے؟ آپ کیسے اس مقام ابدیت پر پہنچ سکتے ہیں جس سے کہ پورا یونیورس کا سلسلہ چل رہا ہے؟ آپ کیسے اس خدا کو پہچان سکتے ہیں جو آپ کے اندر بھی موجود ہے اور آپ کے دوسرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے دوسرے انسان کے اندر بھی موجود ہے؟ اگر اس کے خیالات مختلف ہیں آپ سے، تو یہی تو معرفت الہی کا وہ اصل مرکز ہے کہ وہ بھی اسی چیز کو مان رہا ہے، پہچان رہا ہے جو اسے اس کے خدا نے دی ہے، اور آپ بھی اسی پر معمور ہیں جو آپ کو اپنے وصف سے خدا نے عطا کی ہے۔ آپ کے پاس دوسرا وصف ہے، اس کے پاس دوسرا وصف ہے، لہٰذا کسی کو بھی رد مت کیجیے۔ البتہ جو انسانیت کے جاہل بنے ہوئے ہیں، انسانیت کی ہر بات کو مٹانا چاہتے ہیں اور توڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو نصیحت کے طور پر اگر آپ کوئی بات فرما سکتے ہیں تو فرما دیجیے، لیکن آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے ہیں۔ پابند تو وہ خود ہی اپنے حساب سے ہوگا جس نے اپنے آپ کو اپنے خدا سے قریب کر لیا ہوگا، جس نے اپنی زندگی کے مطلب و مقصد کو سمجھ لیا ہوگا، جو اپنے نظام کو جانتا ہوگا، جو جان رہا ہوگا کہ میرے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا، میرے خدا نے مجھے جو بنایا ہے کس لیے بنایا۔ جب آپ کو یہی نہیں خبر کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں، تو آپ یونیورس کے نظام کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ بلیک ہول میں سے کیسے گزریں گے؟ آپ یونیورس کے ان سارے مسائل سے کیسے نبردآزما ہوں گے جو آپ کو کہیں اس مقام پر لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ کو عرش بھی ملتا ہے، جہاں آپ کو وہ نظام بھی میسر آتا ہے کہ جس پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا سے جانے والے لوگ بھی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں بھی موجود ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو تکلیفوں میں ہیں، جو اذیتوں میں بھی ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے بتایا کہ جو روح آپ اوپر نہیں جا سکتی وہ زمین کھینچ لیتی ہے، تو یہی ہمیں بھی بتایا گیا کہ سجین بہت سخت وہ جہنم ہے، وہ دوزخ ہے کہ جس میں آپ کو بہت اذیت ہے، ایسی اذیت ہے کہ آپ کتنی ہی اس میں اپنی آگ کو جمع کر لیں، اپنی اذیتوں کو جمع کر لیں، آپ کو وہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی جو طاقت ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس بات سے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ نے جانی۔ لہذا جانیے اس پروردگار عالم کے اس نظام کو جس سے آپ کو اپنا انجام خود روشن مل سکتا ہے، جس سے آپ اپنے نظام تک پہنچنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتے بلکہ اس پر عبور حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو نظام کو سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس پر عبور حاصل کرنا ہے۔ جب تک آپ کو عبور حاصل نہیں ہوتا، یقین کیجئے کہ آپ اسی طرح راستے پہ چلتے رہیں گے، اور اسی طرح بار بار آپ کو، جیسے سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسی جگہ پر پیدا کر دیں
اور جس کو تم جانتے بھی نہیں، اور ہم نے تمہیں اس سے قبل بھی پیدا کیا، پھر بھی تم جانتے ہوئے بھی پھر بھی کیوں اس پر عمل نہیں کرتے، جو جس کی تم کو تاکید کی جاتی ہے، جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے پورا نظام خلق فرمایا ہے، پروردگار عالم نے پورے سسٹم کو بنا کر اپنی ذات کا، وہ نور کا اتنا چھوٹا حصہ آپ کی ذات میں داخل کیا، جس سے کہ آپ آج دیکھیں کہ کہاں تحقیق کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت انسان تحقیق میں زمین و آسمان کے راز پانے کے لیے کتنا مصروف ہے، اور وہ اس کو تلاش کرنے میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بے شک اسی ملک، انہی ملکوں میں ہی آج وہ عالم آ چکا ہے کہ انسان اتنا دیوانہ اور پاگل ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، یا دوسرے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو مار ڈالو۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ بھی اس کے خدا کی وہ عظیم ایک راستہ ہے، یا ایک ایسی منزل ہے جس کو جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جان سکے کہ اس کا پروردگار عالم اس سے کیا چاہ رہا ہے، میرے خدا نے کیا چاہا ہے مجھ سے، میں اس کو پہچانوں۔ اور اگر میں نے نہیں پہچانا تو یقین کیجئے کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اپنے خدا کو پہچاننا ہے آپ کو۔ جب تک آپ اپنے خدا کو نہیں پہچانتے، یقین کیجئے کہ آپ اس منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پہنچنے کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے۔ احسن الخالقین ہے وہ میرا رب۔ وہ احسن الخالقین اسی لیے ہے کہ وہ بہترین خلقت فرماتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اس نے منفی بھی ڈالا، مثبت بھی ڈالا، اور آپ کو بتایا کہ منفی کیا ہے اور مثبت کیا ہے، اور اے بندے تو کس طرح اپنا انجام بہتر کر سکتا ہے۔ آئیے اپنے اس انجام کو پائیے جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے، اور آپ نے معلوم کر کے کہ یونیورس کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، یہ نظام کیسے رواں ہے، میں نے کیسے بلیک ہول سے، ایک بلیک ہول نہیں ہے، کتنے ہی بلیک ہول اب دریافت ہو گئے، اور میرا خدا یہی فرما رہا ہے کہ ہم کتنے جہان بناتے ہیں اور پھر ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور آج بھی کتنی دنیا بن رہی ہے، یہی ہمیں تحقیق بتا رہی ہے، جو تحقیق ہو رہی ہے، جو ہمیں دین کے بارے میں تحقیقات سے اشنائی عطا کر رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں ہمیں، وہی دکھا رہے ہیں ہمیں کہ میرا خدا ہمارے لیے کائناتیں وقف کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور اس میں جو ترقی ہوتی جاتی ہیں، جو ہم اس کو پہچانتے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایسا انسان، یہ بندہ خدا اپنے خدا کی اس عظیم عظمت تک پہنچتا ہے کہ جس پر اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا خدا مجھے کچھ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دے رہا ہے، دلا رہا ہے، اور مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں پہ مجھے اپنے خدا سے کچھ حاصل کر لینا ہے، جہاں پر مجھے اپنے خدا کی دی ہوئی اس ایک ایک وسعت کو، طاقت کو اپنے کمال تک لے کر جانا ہے، جہاں پر میرا خدا کہے کہ بے شک اے میرے بندے تو چلا آ، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ تو کیسے ہم نے راضی کرنا ہے اپنے خدا؟ پہچان سے، یقین سے۔ جب تک آپ کو یہ پتا نہیں کہ میں کون ہوں اور میرا خدا مجھے کیسے بنا کر بھیج رہا ہے، اور یہ سارا سسٹم میرا کیوں ہے، میں نے کتنی دیر یہاں رہنا ہے، اور اس دیر میں نے کیا کچھ کر لینا ہے، میں صحت مند رہوں تو اچھا ہے، میں اگر صحت مند نہیں رہتا تو وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، لہٰذا مجھے پوری ہمت اور طاقت سے اپنی زندگی کے مرحلے کو پورا کرنا، مجھے اس نظام کو پورے کا پورا طے کیا ہوا جو میرے خدا نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے اس کے مطابق خدا کی ذات کی تفتیش کرنی ہے، میں نے پہچان کرنی ہے، میں نے اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں کے لیے میرے خدا نے مجھے خلق کیا ہے، میں نے اس نظام کو سمجھنا ہے جو میرے خدا نے پوری کائنات کا بنا کر مجھے اس میں خلق فرمایا ہے۔ یہ کائنات میرے لیے بنی ہے، ہر انسان جب یہ سوچے کہ یہ کائنات میرے لیے بنی ہے، تو پھر آپ کامیابی کی منزل پر جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تب یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھ قدم قدم پر لوگ ہیں، اور وہ ہر انسان یہی سوچ رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ خود میرے لیے بنا، جو کچھ بنایا گیا ہے وہ میرے خدا نے میرے لیے بنایا ہے، اور مجھے اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے اپنے خدا سے اسی چیز کو حاصل کرنا ہے۔ کیسے میں پہنچوں، کیسے میں حاصل کروں، کیسے میں اپنے خدا تک پہنچ کر ایک ایک چیز کو جانوں؟ آئیے آپ کو بتائیں، زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیے اس طرح جس طرح کہ ایک
خریدنے والا، دیکھنے والا، پانے والا پاتا ہے۔ آپ کو اپنی ذات سے ایسی چیزیں ملنے لگیں گی جن کے بارے میں آپ حیران ہوتے رہیں گے کہ مجھ میں یہ چیز کہاں سے آئی، میں نے یہ کیسے کر لیا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کی ذات کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام پر، اس منزل پر لانا ہے آپ نے، جہاں سے خود اپنی شناخت کرتے ہوئے آپ کائنات کے رازوں سے دوسروں کو بھی آگاہی دیتے ہیں۔ جب دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے دراصل زندگی، تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں، میں کسی ایسے سلسلے میں ہوں، ایسے تدبر میں ہوں، ایسی فکر میں ہوں کہ جس سے مجھے میرے خدا کا پتا چل جائے گا۔ اور جب آپ اپنے خدا کو پہچان لیں گے تو یقین کیجئے کہ تب آپ وہ انسان بنیں گے جن کے لیے خدا یہ کہتا ہے کہ لوٹ آپ نے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے مجھے پہچان لیا تو میں نے تجھے پہچانا، تو نے مجھے جان لیا تو میں تجھے جانا، کہ ہاں تو وہی ہے جو اپنے مرکز میں واپس آنے کے لیے اس مقام میں محمود تک پہنچنے کے قابل ہو گیا کہ اب تجھے مجھے ادھر ادھر نہیں بھیجنا ہے، اب مجھے تیرے لیے وہ راستے بنانے ہیں جن پر چل کر تو مجھ تک پہنچ سکتا ہے اور واپس اپنے مرکز میں اسی طرح چلا آتا ہے کہ جہاں پہ سے تو گیا تھا، جہاں سے تو علیحدہ کیا گیا تھا، جہاں سے میں نے تجھے علیحدہ کیا تھا۔ آ کے میں تجھے بتاؤں کہ یہ جو بلیک ہول ہے یہ کیا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر میں نے وقت کو بھی روک رکھا ہے، جہاں وقت رکا رہتا ہے، اور میرے کتنے جہان میں جا کر وہ کہاں جاتے ہیں ہم وہ نہیں جانتے۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ضبط ہو جاتے ہیں، وہ وہیں کہیں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتا کچھ بھی۔ یاد رکھیے، ختم ہونا خدا نہیں، ختم نور نہیں ہوتا ہے، ختم وہ وجود ہوتا ہے جس میں رکھا جاتا ہے، لیکن ختم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ خدا ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، خدا ہمیشہ رہنے والا، وہ قوت والا ایک طاقت کا وہ مرکز ہے کہ جس سے پوری پتہ نہیں کتنی زندگیاں ہو گئی، کون جانے کتنے جہان گزر گئے، اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ خدا نے تو ہمیں جناب آدم سے جو بتایا ہے تو وہ تو ہمارے زمانوں کی بات ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں 10,000 سال بھی نہیں ہوتے ہیں اس میں اگر ہم جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں 10,000 سالوں سے ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمیں ان سے پہلے وہ جہان ملتا ہے جس میں شیاطین بھی تھے، اور ان کو پھر جب انہوں نے اپنی حرکتوں سے خرابیاں زیادہ بڑھائیں تو خدا نے ان سب کو ختم کر دیا، مٹا دیا، لیکن ایک جو ان میں عابد تھا اس کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر اپنے عرش مبارک پر لے گئے۔ اور جب پروردگار عالم نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ دوسرے ملائکہ بھی حسرت کرنے لگے کہ اللہ بنی، ہم تو بہت ہی دکارے چلے جائیں گے، یہ مقام تو ہمیں مل نہیں پائے گا، یہ کیسے ہوگا، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے۔ تو تب پروردگار عالم نے کہا کہ میری تلاش کرو، مجھ سے اپنے آپ کو تصور کرو، جب مجھ سے اپنے آپ کو پالو گے تو تم مرکز میں واپس اپنے خدا کی طرف لوٹاؤ گے۔ لیکن ہم نے دنیا میں جب کچھ دریافت کر لیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دریافت کر لیا، لہٰذا اس کا اب دوسرا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، حالانکہ ذمہ داری پوری کی پوری میرے خدائے بزرگ و برتر نے ہم کو عطا کی۔ میرے خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ دیکھ دیکھ بندے، میں نے تیرے سامنے پوری کائنات کو کھول کے رکھ دیا ہے، میں نے تیرے سامنے ہر چیز کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے، میں نے تیرے سامنے ایک نہیں 4 4 کتابوں میں ہر چیز کو بتایا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تجھے کس لیے میں نے خلق کیا ہے۔ حیف نہیں، حد نہیں کہ ہم جانتے ہوئے بھی ہمیشہ، میں پچھلے دنوں بھی ایسے ہی کوئی بات ہو رہی تھی تو لوگ بیٹھے ہوئے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں بس یہی تو بات ہے کہ ہمیں کیا پتا ہمیں کس لیے خدا نے خلق فرمایا۔ اب یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ اے بندے، تجھے کیوں خبر نہیں کہ تو کس لیے خلق کیا گیا، تجھے کیوں معلوم نہیں کہ تو کیوں بنایا گیا، تو کیوں نہیں جانتا کہ کس لیے تجھے بنایا گیا۔ تو میری پہچان ہے، مجھے تلاش کر، مجھے ذرے ذرے میں سے ڈھونڈ، میری جب تجھے آگہی ہو جائے گی
جب میری ذات کے بارے میں تیرا علم کوئی اپنا راستہ اختیار کر لے گا تو تب پھر دیکھنا کہ میں تیرے پاس کیسے آتا ہوں، تب دیکھنا کہ میں تجھے کیسے بتاتا ہوں کہ دیکھ تو نے اپنی زندگی کے مقصد کو کیسے حاصل کر لیا، تو نے اپنے مقام کو کیسے پا لیا۔ لہٰذا آئیے اور ہم اپنے آپ کو اسی طرف تدبر اور فکر سے مائل کریں جس کی طرف خدائے بزرگ و برتر ہمیں بڑھانے کے لیے ہمیں بار بار فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری وہ منزل، یہ ہے تمہارا وہ مقام جس کے لیے تمہیں میں نے خلق کیا کہ تم پہچانو کہ تم کون ہو۔ اب ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ ہیں جو دوبارہ پھر آئے اور انہوں نے یہ دیکھ کر کہا، انہوں نے کہ ہمیں یاد ہے، اور ان کو اس طرح یاد رہا کہ وہ ان کی وہ جو علمی معرفت تھی اس کو کمپلیٹ کا جو حصہ رہ گیا تھا اس تک پہنچنے کے لیے ان کو کافی چیزیں یاد رہی، اور وہ اپنے اسی مرکز میں آتے رہے اور جانتے رہے کہ میں کون ہوں اور میں کس لیے ہوں اور مجھے کیوں رکھا جا رہا ہے، میں کیوں یہاں پہ اپنے خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ خود ان چیزوں کو، ان پیکروں کو، ان انوار کو بھی رد کر رہا ہوں کہ جو میرے سامنے پیش کیے گئے، جو مجھے دیے گئے، جن سے مجھے کہا گیا کہ پہچان اپنے خدا کو تاکہ تجھے تیرے خدا کی پہچان ہو جائے۔ جب تو خدا کو پہچان لے گا تو پھر خدا تجھے خود بخود اپنی ذات میں داخل کر لے گا، تو کوئی اور نہیں ہے، تو اسی کا وہ حصہ ہے جس سے پروردگار عالم نے تجھے خلق فرمایا ہے، جس سے میرے خدا نے تجھے بنایا ہے، جس سے میرے پروردگار عالم نے تجھے تخلیق کی وہ منزل عطا فرمائی ہے کہ جس پر بیٹھ کر تو خود بول سکتا ہے کہ بے شک میں ہی ہوں وہ جو کائنات میں اتارا گیا، اور بہت ہی چھوٹے سے حصے کے ساتھ جو میری روح کا کام کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ چونکہ میرے پاس شر بھی تھا، خیر بھی تھی، لہٰذا شر کو بھی میں نے اسی میں شامل رکھا، اور میں جانتے ہوئے پوچھتے ہوئے بھی اسی کے پیچھے چل پڑا، اور میں نے اپنے آپ کو اسی نظام میں شامل کر لیا جس کے لیے مجھے منع کیا گیا کہ اے میرے بندے تو نے یہ سب کچھ نہیں کرنا، اے میرے بندے تجھے پروردگار عالم کے اس مقام کو پہچاننا ہے جس کے لیے تو اتارا گیا ہے زمین پہ، اور اگر تو نہیں اتار رہا، نہیں پہچان کر رہا، نہیں جان رہا کہ تو کون ہے اور کیوں ہے، تو پھر تو نے اپنی زندگی کے اس حصے کو ضائع کیا ہے۔ لہذا اب اگلا حصہ جو تمہارے حصے میں آنے والا ہے وہ ہماری اگلی منزل اس کا فیصلہ کرے گی کہ تمہارے پاس کتنے اعمال خالصہ ہے اور تمہارے پاس کتنے اعمال ناقصہ ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہے، لیکن خدا کی ذات ہر ایک کو جانتی ہے، کیونکہ اس نے ہر ایک کے ساتھ ملائکہ کا جو تحفہ لگا رکھا ہے وہ ہماری زندگی کے ایک ایک سانس کو، ہمارے ایک ایک مرکز کے سلسلے کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور ہمیں اسی کے تحت وہ بنیادیں بھی عطا کرتا ہے میرا خدا تاکہ ہم جان سکیں، پہچان سکیں کہ ہم در اصل کس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کیوں بڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنی ذات کو خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے ساتھ ملانے کے لیے آج اپنی حقیقت کو حقیقت بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے اور دیکھیے کہ آپ کے خدا نے آپ کو کیا دیا ہے۔ آپ کا خدا آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے نہ تو لینا آتا ہے اور نہ ہی ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم تو دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ اسی لیے ہم جب نہیں جانتے ہوتے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے ہم اپنا سارا کچھ گنوا دیتے ہیں۔ خدا کی ذات بڑی ہے، وہ ہم کو لینے والی ہے، وہ ہمیں اس مقام محمود پر بٹھانے والی ہے جس پر بٹھا کر وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے چلا آپ نے رب کی طرف، تم مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی، دیکھ کے میں نے یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے، اور اس کو جتنا بھی تو استعمال کرے گا، جتنا بھی اس کے ساتھ رہے گا اتنا ہی میرے قریب رہے گا، اور جتنا تو اس سے دور ہوتا چلا جائے گا یعنی فکر و شعور سے ہٹ جائے گا اتنا ہی تو حقیقت سے دور ہو جائے گا، اور جب تو حقیقت سے دور ہو جائے گا تو پھر تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا جس پر تو یہ کہہ سکے کہ میں کامیاب ہوا۔ اللہ میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو کامیابیوں کی اس راستے پر قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ اور فی امان اللہ۔